دیکھ رہے ہیں جن کلیان ایکسپریس نیوز۔ مولانا صاحب نے کہا رمضان میں کیا کیا احتیاطی برتنی چاہیے۔ میں محمد ہارون قاسمی، امام مسجد باب حرم ملک نگر مراد نگر۔ میرے ناظرین کرام، سب سے پہلے میں رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا جو مقصد ہے، ہم جو یہ روزہ رکھتے ہیں کس مقصد کے لیے رکھتے ہیں اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اس کو قرآن کریم نے ایک آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وہ آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ آگے اللہ رب العزت نے ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارے اندر جو ہے گناہوں سے بچنے کا طریقہ آ جائے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی ہم گناہوں سے نہ بچے تو پھر ہمارا روزہ کوئی روزہ نہیں۔ اور روزہ اللہ رب العزت نے اس امت کو اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آ سکے۔ جہاں آخرت کے بہت سارے روزے کے فوائد ہیں، دنیا کے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ ان میں ایک فائدہ یہ ہے، جیسا کہ بہت سے ماہر حکیم اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی کے بدن کے اندر، آدمی کی باڈی کے اندر جو ہے بہت سارے غلط سیل اور گندے سیل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے، تو بھوکا رہنے سے آدمی کی باڈی کے وہ گندے سیل جو ہے سوکھ کر کے ختم ہو جاتے ہیں اور آدمی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسرا مقصد روزے کا یہ ہے کہ جب آدمی صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس پینے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، جو غریب ہیں، بے سہارا ہیں، جب ان کو بھوک لگتی ہوگی تو ان کو کیسا احساس ہوتا ہوگا۔ تو روزہ رکھنے سے آدمی کو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے مجھے بھوک کی شدت پریشان کرتی ہے، تو یہ جو میرے پڑوسی غریب ہیں جو کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے، تو ان کے اوپر کیا جو ہے حالات گزرتے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے خرچ کرنے کی، ایک دوسرے کی ہمدردی جو ہے روزے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو روزہ اللہ رب العزت نے اس امت کو دیا ہے، اسی لیے دیا ہے تاکہ روزہ رکھنے کے بعد جو ہے آدمی کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے بھوکا اور پیاسے ہونے کا احساس آدمی کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں خاص طور سے جو ہے ہم جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ہم افطاری اپنے لیے تیار کر رہے ہیں، اچھے اچھے لذیذ کھانے اپنے لیے تیار کر رہے ہیں، تو اپنے پڑوسی کو بھی جو ہے ان میں یاد رکھا جائے۔ اور دوسری بات جو ہے، اللہ رب العزت نے جیسے زکوٰۃ فرض کی ہے، مال دیا ہے، تو اس مال کے ذریعے جو ہے غریبوں کی، محتاجوں کی جو ہے مدد کرے۔ اور خاص طور سے اللہ نے اس مہینے کے اندر ایک فطرہ جو ہے فرض کیا ہے، وہ فطرہ ادا کر کے جو ہے غریبوں کی مدد کرے۔ غرض ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بابرکت بنایا ہے۔ اور یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ جو ہے اللہ کی رحمتوں کا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے، ایک دوسرے کی ہمدردی کر کے، ایک دوسرے کو کھلا کر کے پلا کر کے ہم اللہ کی رحمتوں کو اپنے نامہ اعمال میں جمع کریں۔ اور دوسری بات جو ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس اس وقت جو ہے تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ہمارے حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے، ان گائیڈ لائن پر عمل کریں۔ خاص طور سے اس میں جو ہے ماسک کا اہتمام ہے، اور دوسرے جو ہے سوشل ڈسٹینس کا خاص طور سے جو ہم خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم چیزوں کو عمل میں لائیں گے تو پھر ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی اللہ رب العزت ہماری بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔